بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم باب مفاعلہ کی خاصیات پڑھیں گے۔ یہاں صاحب کتاب نے باب مفاعلہ کی 4 خاصیات ذکر کی ہیں۔ پہلی خاصیت وہ مشارکت ہے، اور دوسری تصغیر ہے، اور تیسری موافقت ہے، اور چوتھی ابتدا ہے۔ یہ کے بعد دیگر ہم ان تمام خاصیات کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلی خاصیت ہے مشارکت۔ مشارکت کس کو کہتے ہیں؟ مشارکت لغت کے اندر باہم شریک ہونے کے کہتے ہیں، اور اصطلاح کے اندر 2 آدمیوں کا کسی کام میں شریک ہونا، اس اعتبار سے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک معنی کے اعتبار سے فاعل بھی ہو مفعول بھی ہو۔ مثال دیکھیے، ناصر زید عمرن، زید اور عمر نے باہم مدد کی، یعنی ایک دوسرے کی مدد کی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک ہی وقت کے اندر زید فاعل بھی ہے مفعول بھی ہے، یعنی وہ مدد کر بھی رہا ہے عمر کی، اور اس کی بھی عمر مدد کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے عمر فاعل بھی ہے مفعول بھی ہے۔ تو معنی کے اعتبار سے 2 افراد اس فعل میں شرکت کر رہے ہیں، یعنی 2 اس کو ادا کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جو قید لگائے گی معنی کے اعتبار سے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر لفظاً دونوں فاعل نہیں واقع ہوتے۔ دیکھیے، ناصر زید عمرن، فاعل مرفوع ہوتا ہے تو زید مرفوع ہے، اور مفعول منصوب ہوتا ہے تو عمرن منصوب ہے۔ الفاظ کے اعتبار سے دونوں جدا جدا ہے، یعنی ایک فاعل ہے اور دوسرا مفعول ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں فاعل بھی ہیں اور دونوں مفعول بھی ہیں۔ تو باب مفاعلہ کی خاصیت میں معنی کی قید کا یہ فائدہ تھا کہ یہ معنی کے اعتبار سے تو مشارک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں، لیکن الفاظ کے اعتبار سے جدا ہیں۔ آئیے عبارت پڑھتے ہیں۔ یاتی للمشارکت کثیرا، یہ فعل مشارکت کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ مشارکت کس کو کہتے ہیں؟ ان یشترک الاثنان فی الفعل بحیث یکون کل منہما فاعلا ومفعولا به۔ مشارکت کہتے ہیں کہ ایک فعل کے اندر 2 افراد شرکت کریں، اس اعتبار سے کہ ان میں سے ہر ایک فاعل بھی ہو مفعول بھی ہو، لیکن من حیث العبارت الاول یکون فاعلا والثانی مفعولا به، لیکن عبارت کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے پہلا فاعل ہوگا اور دوسرا مفعول ہوگا۔ مثال دیکھیے، ناصر زید عمرن، زید اور عمر نے باہم ایک دوسرے کی مدد کی۔ معنی کے اعتبار سے تو دونوں فاعل بھی بن رہے ہیں مفعول بھی بن رہے ہیں، لیکن عبارت کے اعتبار سے دیکھیے، کلمات کے اعتبار سے دیکھیے، زید مرفوع ہے تو یہ فاعل ہے، عمرن منصوب ہے تو یہ مفعول ہے۔ اسی طریقے سے ناصح بکر خالدن، بکر اور خالد نے ایک دوسرے کی خیر خواہی کی۔ اب یہاں پر معنی کے اعتبار سے دونوں شریک ہیں، لیکن بکرن لفظ کے اعتبار سے فاعل ہے اور خالدن لفظ کے اعتبار سے مفعول ہے۔ ای نصر و نصح کل منہما الاخر، دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ اس کے بعد ہے للتصغیر، دوسری خاصیت تصغیر ہے۔ وہو جعل شیء ذا ماخذ، چیز کو ماخذ والا بنانا، یعنی مفعول کو ماخذ والا بنانا۔ مثال دیکھیے، عافاک اللہ، اللہ تمہیں عافیت والا بنائے یا عافیت میں رکھے۔ اب یہاں پر عافا فعل ہے، اس کے اندر العافیہ ماخذ ہے، اور لفظ جلالہ فاعل ہے، اور کا کی ضمیر یہاں پر مفعول ہے۔ تو دعا دی جا رہی ہے کہ اللہ پاک مفعول کو ماخذ والا یعنی عافیت والا بنائے۔ اور اسی طریقے سے وراعینا سمعک، اسی طریقے سے راعینا سمعک، ای اجعلہ ذا رعایت لنا، اس کو ہمارے لیے رعایت والا بنائیے۔ اب راعینا کے اندر الرعایہ ماخذ ہے، اور درخواست کی جا رہی ہے کہ مفعول کو ماخذ والا بنایا جائے۔ تیسری خاصیت ہے لموافقت فعل وفعل وفعل وتفعل، فعل افعل فعل اور تفعل کی موافقت کرتا ہے، یعنی معنی کے اندر دونوں یکساں ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مثال دی گئی ہے باب مفاعلہ کی مجرد کے ساتھ موافقت کی۔ دیکھیے، سافر زید ای قام بالسفر، سافر زید اور سفر دونوں کا مطلب سفر کرنا ہے۔ وبعثتہ ای ابعثتہ، بعثتہ اور ابعثتہ اگرچہ ایک مفاعلہ سے ہے اور دوسرا افعال سے ہے، لیکن دونوں کا معنی ایک ہی ہے، دور کرنا۔ ضاعفتہ ای ضاعفتہ، یہاں پر تفعیل کی موافقت بیان کی گئی ہے۔ ضاعفتہ کا مطلب ہے میں نے اس کو 2 چند کیا، 2 گنا کیا، اور ضاعفتہ کا بھی یہی مطلب ہے۔ شاتم زید عمرا ای تشاتم، یہاں پر باب تفاعل سے موافقت کو بیان کیا گیا ہے۔
شاتمہ کا بھی مطلب ہے زید اور عمرو نے ایک دوسرے کو گالی دی، اور تشاتمہ کا بھی یہی مطلب ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو گالی دی۔ اس کے بعد آخری خاصیت جو چوتھی یہاں پر لکھی ہے وہ ہے الابتداء۔ ابتداء کے بھی دونوں معانی پہلے آپ سن چکے ہیں۔ مثال دیکھیے، قاس زید هذه المصیبۃ ای تحملها، زید نے اس مصیبت کا تحمل کیا، اس مصیبت کو برداشت کیا۔ اور اگر مجرد سے اس کا مادہ دیکھا جائے تو قسا یقسو ہے، جس کا معنی ہے اشتد وصلب، سخت ہونا۔ تو برداشت کرنا اور سخت ہونا دونوں کے اندر معنی کے اعتبار سے کھلا تفاوت ہے، اس لیے اس کو ابتداء کہا گیا ہے۔ تو یہ 4 خاصیات تھیں باب مفاعلہ کی۔ اس کے بعد ہے معانی باب التفاعل، باب تفاعل کی خاصیات۔ باب تفاعل کی بھی پہلی خاصیت وہ مشارکت ہے۔ البتہ باب تفاعل اور مفاعلہ کی مشارکت میں 2 فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ باب مفاعلہ کے اندر لفظی اعتبار سے شرکت نہیں پائی جاتی، معنوی اعتبار سے شرکت پائی جاتی ہے، جبکہ باب تفاعل کے اندر معنوی شرکت کے ساتھ ساتھ لفظی شرکت بھی پائی جاتی ہے، یعنی دونوں پر فاعل کے اعراب ہوتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ باب مفاعلہ کے اندر ایک کو لفظاً فاعل چھوڑا جاتا ہے اور دوسرے پر مفعول کے اعراب ہوتے ہیں، جبکہ باب تفاعل کے اندر مفعول کا اعتبار معنوی اعتبار سے کیا جاتا ہے، لفظی اعتبار سے نہیں کیا جاتا، یعنی اس کا مفعول معنی میں تو ادا ہو رہا ہوتا ہے لیکن کلمات کے اندر، اعراب کے اندر اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ عبارت دیکھیے، وہی التشریک بین اسمین فاکثر فیکون کل منہما فاعلا فی اللفظ ومفعولا فی المعنی، تو ان میں سے ہر ایک لفظی اعتبار سے بھی فاعل ہوتا ہے اور مفعول معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مثال دیکھیے، تشاتم زید و بکر، زید اور بکر نے باہم ایک دوسرے کو گالی دی۔ اب دیکھیے، معنی کے اندر تو مفعول پایا جا رہا ہے کہ زید نے بکر کو گالی دی اور بکر نے زید کو گالی دی، لیکن اعراب کے اعتبار سے دونوں پر رفع ہے اور رفع فاعل کی علامت ہے، مفعول کی علامت تو فتحہ ہے، یہاں فتحہ والا کلمہ نہیں ہے۔ وَتَصَالَحَ الْقَوْمُ، اب یہاں پر یہ دیکھیے، القوم اس پر ضمہ ہے اور ضمہ فاعل کی علامت ہے۔ قوم نے باہم مصالحت کی تو معنی کے اعتبار سے تو مفعول ہے، لیکن کلمہ کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے مفعول نہیں ہے۔ دوسری خاصیت الشرکت، شرکت کا کیا مطلب؟ شرکت کا مطلب یہ ہے کہ باب تفاعل کے اندر بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ فاعل کے اندر تو شرکت پائی جا رہی ہوتی ہے، جبکہ مفعول کوئی اور ہوتا ہے، کوئی تیسری چیز ہوتی ہے۔ دیکھیے، فی صدور الفعل لا فی وقوعی، فعل کے صادر کرنے میں تو شرکت ہے لیکن فعل جس پر واقع ہو رہا ہے اس کے اندر شرکت نہیں ہے۔ مثال دیکھیے، ترافع زید وعمر حجرا، یہاں یہ مفرد کا صیغہ ہے، غلطی سے تثنیہ کا صیغہ لکھا گیا۔ زید اور عمر نے باہم مل کر پتھر اٹھایا، فعل کے صادر کرنے میں زید اور عمر شریک ہیں لیکن مفعول کے اندر شرکت نہیں ہے، وہ لفظاً آیا ہے اور ایک تیسری چیز ہے اور وہ یہاں جملے میں پتھر ہے۔ اس کے بعد ہے التخییل، التخییل کا لفظی مطلب ہے وہم میں ڈالنا، اور اصطلاحی طور پر تخییل کہتے ہیں کہ جو چیز یا جو صفت انسان کے اندر نہ ہو اس کو مصنوعی اعتبار سے پیش کرنا، اس کا مصنوعی اعتبار سے اظہار کرنا۔ عبارت دیکھیے، وَهُوَ إِظْهَارُ الْمَرْءِ مَا لَيْسَ فِيهِ عَلَى سَبِيلِ الْإِيهَامِ دُونَ حَقِيقَةٍ، آدمی کا کسی ایسی چیز کا اظہار کرنا جو حقیقت میں اس میں نہ ہو، دوسرے کو وہم میں ڈالنے کے لیے ایسا کرے۔ مثال دیکھیے، تمارضت، مصنوعی مریض بننا، یعنی بناوٹی مریض بننا۔ اظہرت المرض ولیس بی المرض، میں نے مرض کا اظہار تو کیا لیکن مرض میرے اندر نہیں تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکلف کے اندر بھی تو ہم نے ہی پڑھا تھا فاعل کا ماخذ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا حالانکہ وہ ماخذ سے متصف نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ الفرق بین التکلف والتخییل ان فی التکلف یکون الماخذ مرغوبا نحو تشجع زید، یعنی دونوں میں فرق یہ ہے کہ تکلف کے اندر ماخذ ایسا ہوتا ہے یا جس صفت کی طرف نسبت کی جا رہی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جو اس کو پسند ہوتی ہے، یعنی فاعل اس کو پسند کر رہا ہوتا ہے، جیسے تشجع زید، زید نے بناوٹی طور پر اپنے آپ کو بہادر ظاہر کیا، جبکہ تخییل کے اندر پسند ہونے کی قید نہیں ہوتی۔ وفی التخییل لا یکون مرغوبا فی الحقیقہ بل یکون اراۃ فقط نحو تجاہل زید، تخییل کے اندر وہم میں ڈالنے کے اندر وہ ماخذ اور صفت مرغوب نہیں ہوتی، پسندیدہ نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات غیر پسندیدہ بھی ہوتی ہے، تو اس کے اندر پسند ناپسند کی کوئی قید نہیں ہے، بس دکھانا دوسرے کو، یہ اس کے اندر مقصود ہوتا ہے۔ جیسے تجاہل زید،
زید نے اپنے آپ کو جاہل ظاہر کیا، حالانکہ وہ علم والا تھا، وہ سمجھتا تھا، وہ جاننے والا تھا۔ اب دیکھیے جہالت کو اپنی طرف کوئی بھی منسوب نہیں کرنا چاہتا، ہر ایک اس کو ناپسند کرتا ہے، لیکن یہاں پر بناوٹی اعتبار سے جہالت کو ظاہر کیا گیا، تو یہ تخیل کا خاصہ ہے کہ اس کے اندر پسند ناپسند دونوں شامل ہوتے ہیں، جبکہ تکلف کے اندر پسند ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے للتدریج، کسی کام کو تدریجاً کرنا، یعنی آہستہ آہستہ کرنا، بار بار کرنا۔ مثال دیکھیے، توارد القوم ای وردوا مرتم بعد اخرى، قوم یہ کے بعد دیگرے آئی، یعنی قوم کے جو افراد تھے وہ ایک ایک کر کے آئے۔ اس کے بعد ہے موافقت، تین افعال کی موافقت باب تفاعل کرتا ہے۔ پہلی موافقت ہے لموافقت فعل المجرد، باب تفاعل کی فعل مجرد کی موافقت کرنا معنی کے اعتبار سے۔ مثال دیکھیے، تعالی اللہ ای علی، تعالی باب تفاعل ہے اور علی یہ فعل مجرد سے ہے، دونوں کا مطلب بلند ہونا ہے۔ اس کے بعد ہے لموافقت افعال، باب افعال کی موافقت کرنا، جیسے تیامن بکر باب تفاعل اور ایمن عمر یہ بھی باب تفاعل، دونوں کا مطلب ہے یمن میں داخل ہونا۔ اس کے بعد ہے لمطابعت فاعل، باب مفاعلہ کی موافقت کرنا، الذي يكون بمعنى افعال، ایسا باب مفاعلہ جو افعالہ کے معنی میں ہو، جیسے باعدته فتباعد ای ابعدته فتباعد۔ آپ دیکھیے باعدته یہ باب مفاعلہ ہے، لیکن اس کا معنی افعال والا ہی ہے، یعنی باب افعال والا ہے، تو یہ تین افعال کی موافقت کرتا ہے، باب ثلاثی مجرد کے باب کی، باب افعال کی اور باب مفاعلہ کی۔ اس کے بعد ساتویں خاصیت ہے للابتداء، تبارک اسم ربک وتبارک زید ای صار ذا برکۃ۔ اب تبارک اس کا مطلب ہے بابرکت ہونا، جبکہ مجرد سے جب بارکہ لایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کا بیٹھنا، برک البعیر ای وقع علی برکہ ای جلس۔ تو آپ دیکھیے کہ تبارکہ اور برکہ کے معنی کے اندر کھلا تفاوت ہے، اس لیے اس کو ابتداء کہا گیا ہے۔ آگے فائدہ کے عنوان سے ایک بات لکھی ہے، اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ فائدہ، الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين في المفاعلة يتعدى إلى واحد في التفاعل، نحو تجاذبت ثوبا من جاذبت زيدا ثوبا۔ کہہ رہے ہیں کہ باب مفاعلہ کے اندر جو فعل دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے وہ باب تفاعل کے اندر ایک مفعول کی طرف متعدی ہوگا، جیسے تجاذبت ثوبا یہ باب تفاعل ہے، یہاں پر ایک مفعول ہے، اسی کو جب ہم باب مفاعلہ میں لے جاتے ہیں تو جاذبت زیدا ثوبا یہاں دو مفعول ہیں، زیدن پہلا مفعول اور ثوبا دوسرا مفعول۔ والذی یتعدى فی الاول الى واحد یکون فی الثانی لازما، اور اگر پہلے کے اندر ایک مفعول کی طرف متعدی ہو، یعنی باب مفاعلہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہو تو باب تفاعل لازم کے قبیل سے ہوگا، جیسے تعاون زید و بکر من عاون زید بکرا۔ اب دیکھیے تعاون باب تفاعل سے ہے، یہاں دو فاعل ہیں زید و بکر اور لفظاً مفعول بھی نہیں ہے، جبکہ عاون زید بکرا اس کے اندر لفظاً ایک مفعول موجود ہے۔ تو یہ تھی باب تفاعل کی خاصیات۔ اس کے بعد اس سبق سے متعلقہ سوالات ہیں۔ الاسئلۃ، عرف التکلف والتجنب والتدریج مع ذکر امثلتها، تکلف، تجنب اور تدریج کی تعریف کیجیے اور اس کی مثالیں ذکر کیجیے۔ دوسرا سوال ہے بین معانی باب المفاعلہ مع ذکر الامثلہ، باب مفاعلہ کی خاصیات کو بیان کیجیے مثالوں کے ساتھ۔ تیسرا سوال ہے کم ذکر المصنف من معانی باب التفاعل، باب تفاعل کی کتنی خاصیات مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں۔ چوتھا ہے المفاعلۃ والتفاعل کلاہما یاتیان المشارکہ فما الفرق بینہما، باب مفاعلہ تفاعل یہ دونوں مشارکت کے لیے آتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے۔ اور آخری سوال ہے وضح الفرق بین التکلف والتخیل، تکلف اور تخیل میں جو فرق ہے اس کو بیان کیجیے۔ اس کے بعد مثالیں ہیں، سب سے پہلے التجنب کی مثالیں ہیں، پھر الاتخاذ کی، التدریج، الابتداء، التکلف، مطابعت فعل، المشارکہ، موافقت فعل، موافقت افعل، موافقت فعل، موافقت الابتداء، المشارکۃ، التخییل، التدریج، الموافقت، المطابعت۔ اور آخری سوال ہے ہات مثالا واحدا لکل خاصیت للابواب المذکورہ، جو ابواب سبق کے اندر مذکور ہیں ان میں سے ہر باب کی ہر خاصیت کی ایک ایک مثال ذکر کیجیے۔ تو مشقیں حسب معمول آپ خود ہی حل کریں گے۔ ہمارا سبق نمبر 51 بھی مکمل ہو گیا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سبق نمبر 52 شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.